خواتین حضرات، کراچی ٹی ہاؤس میں فراز درویش، شارق محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ ہفتہ بھی گزر گیا اور اس ہفتے میں امریکہ میں کم از کم ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی۔ صدر ٹرمپ صاحب اب وائٹ ہاؤس میں نہیں ہیں، لیکن امریکہ میں وہ موجود ہیں۔ تو اب انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر دھرنوں کا ماحول اور ٹاک شوز کا ماحول اب کیسا ہوتا ہے۔ شاید ہمیں کافی مماثلت نظر آئے پاکستان سے، لیکن ہم نے 4 سال کا یہ دور بھی جھیل لیا اور اس وقت لگتا تھا کہ آہائے خدایا کیا ہوگا، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ 4 سال میں ہم مزید مضبوط ہو کے نکلے۔ امریکہ میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان سے پوچھیں، ان کے دلوں سے پوچھیں کہ جو تہس نہس جو دھرم بھرم کر کے گئے ہیں اس کو اب دیکھتے ہیں بائیڈن صاحب کیسے سمیٹتے ہیں۔ پاکستان کے حوالے سے بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، شارق محمود سے پوچھیں گے کہ کیا کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ ایک جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے کنولی کیفے کی۔ اچھا، کنولی کیفے کی تو کوئی اتنی خاص حیثیت نہیں ہے۔ حیثیت جو شکایت ہے وہ اس ذہنیت سے ہے جو کہ ہمیں کنولی کیفے میں نظر آئی، اور وہ کوئی عظما یا دیا علی کوئی اکیلی ان کی تو ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کی بھی حیثیت اسی ذہنیت کی ہے جس سے ہمیں بات کرنی ہے، اس سے مخاطب ہونا ہے۔ تو اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور اس کے احتجاج میں آج میں خود اپنے آپ سے بھی یہ وعدہ کرتا ہوں اور کوشش کروں گا، وعدہ تو نہیں کر سکتا، کوشش کروں گا، اور جو مہمان ہیں ان سے بھی یہ وعدہ کروں گا، وعدہ نہیں کوشش کی درخواست کروں گا کہ ہم اس میں اردو بولیں اور کم سے کم انگریزی کے جو الفاظ ہیں وہ استعمال کریں، کیونکہ ہمارے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے کہ ہم بھی بات کرتے کرتے انگلش کے الفاظ جو ہے استعمال کر رہے ہوتے ہیں انجانتے میں، یہ نہیں کون جان کے، لیکن ایک ماحول بنا ہوا ہے۔ تو شارق محمود کسی تعارف کے نہیں ہوتا، ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جنید زبیری صاحب۔ جنید بھائی جو ہیں پاکستان کی آرٹس، پاکستان کی ثقافت، ہمارا میوزک، اس کی پروموشن میں اور سوشل میڈیا پہ انہوں نے ایک پلیٹ فارم ایسا بنا کے رکھا ہوا ہے جو کہ بہت مدد دیتا ہے اور ٹیلنٹ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہیں۔ تو جنید بھائی بہت شکریہ آپ کا۔ اس کے ساتھ ہمارے شکریہ، تھینک یو۔ زبیر احمد صاحب جو کہ پہلے بھی ہمارے شو میں آ چکے ہیں، اور ان سے میں نے اردو بہت سیکھی تھی پچھلی دفعہ جب یہ آئے تھے، اور ان کی اردو کی جو الفاظ کا جو چناؤ تھا بڑا بہترین۔ تو میں نے کہا اس میں زبیر بھائی سے درخواست ضرور کی جائے کہ زبیر بھائی جوائن کریں ہمیں۔ اور زبیر بھائی پی ٹی وی سے منسلک ہیں، زبیر بھائی جو ہیں براڈ کاسٹر ہیں، اور ہم سب سے مجھ سے تو بہت اچھی اردو بول سکتے ہیں۔ زبیر بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ۔ شریف بھائی کیا ہے کیا اس دفعہ پلیٹ پہ ڈسکس کرنے کے لیے؟ بہت ساری چیزیں ہیں، کیا چل رہا ہے؟ ویسے چل تو دیکھیں وہ جو ایک ہوتا ہے نا جو چینلز کے اندر بھرائی کا کام ہوتا ہے، تو وہ بہت سارا چل رہا ہے۔ وہ آپ کو پتہ ہے، وہ براڈ شیٹ پکڑا ہوا، یہ پکڑا ہوا، باتیں بہت ہے کرنے کے لیے، لیکن جو معاشرے کی تنزلی کی بات کریں، یا ہم جس طریقے سے، ایک ہوتا ہے نا کہ ہم لوگوں نے ایک جملہ بنایا تھا، نیچ آف دا نیچسٹ۔ یہ وہ والا سین چلا گیا ہے کہ پھر سوری، میں نے انگریزی اور اردو کا ملاپ میں ایک آپ کو محاورہ سنا دیا، وہ نیچ آف دا نیچسٹ والے مائنڈ سیٹ کے اوپر آج بات کرنا ہے۔ ہم کسی کیفے یا کچھ خواتین کی بات نہیں کریں گے، ہم وہ بات کرنا چاہیں گے کہ بھائی کیا وجہ ہے کہ ہمارے اندر، ہمارے اپنے معاشرے کے اندر یہ دنیا میں کیسے ڈالا گیا۔ میں میرے سامنے فراز، میں وہ دیکھ رہا ہوتا ہوں، NHK ایک جاپانیز چینل ہے، ایک DW ہے، رشین ٹی وی آ رہا ہوتا ہے، مختلف ملکوں کے چینلز آ رہے ہوتے ہیں، اور دنیا میں ہر آدمی اپنا کلچر، اپنی زبان، اپنی ہسٹری۔ آپ چائنا کو دیکھیں، چائنا مطلب ڈریگن بنا کے کیا کیا اڑا کے پوری فلمیں بنا کے چلے گئے۔ آپ کیا یہ دیکھیے پورا پہیا گھوم کے واپس آتا ہے، اور آپ کیا او مائی گاڈ ہاؤ چیپ والا ماحول سے نکل کے اینڈ یو گو بیک ٹو یور روٹس، اور پھر فلم کے اینڈ پہ آپ کے پاس وہ مولا بخش ٹائپ کی فلمیں بھی بننے شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن پوائنٹ از کہ جب تک اس چیز کو آپ اپنے اندر ایکسیپٹنس والی بات ہے کہ اندر آپ اس کو مانے، تو کہ بھائی ہم دنیا بھر کے اندر دیکھیے، ایک میں مثال دیتا ہوں، ویسے تو انڈیا کو ایک آپ کا ہمیشہ دشمن اور یہ وہ، لیکن بڑی چیزیں ہماری مماثلت ہے ان سے۔ تو آپ یہ دیکھیں، انہوں نے اپنے کلچر کو، اپنے ریلیجن کو، اپنی چیزوں کو، ان کو سامنے رکھا۔ گندے سے ان کے وہ جو بالکل ننگے گھومنے والے نہیں ہوتے، فقیر جو گھوم رہے ہوتے ہیں، نایا ہوا بھی نہیں ہوتا ہے، وہ اس تک کو بھیج گئے گوروں کو۔ گورا بیٹھا ہوا غلیظ چپکتے ہوئے بابے سے بیٹھا ہوا، وہ سلفیاں پی رہا ہوتا ہے گورا بیٹھ کے۔ تو پوائنٹ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سلفیاں پی رہا ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں بھائی آپ کے پاس اپنا اتنا کچھ ہے، آپ اس کو، دنیا میں یہی رول ہوتا ہے، اگر گورے کو ایک سستا گورا چاہیے ہوتا ہے تو وہ سستا گورے پن کے لیے آپ کے یہاں یہ دیکھنے نہیں آئے گا کہ آپ کس طریقے سے ویسٹ کو فالو کر رہے ہو۔ گورا اگر آپ کے یہاں ویسے بھی آتا ہے، چاہے آپ ٹورزم اتنا بیچنا چاہ رہے ہیں، جو بھی، تو وہ آپ کی چیزیں دیکھنا آئے گا، یار آپ کا کلچر، آپ کی مٹی، آپ کی پروڈکٹس، آپ کا زبان، آپ کے تہوار، آپ کے کپڑے، یہ بنا دیا کہ بھائی یہ جو ہے، جو ایک وہ تھا زبیر صدیقی، اس بارے میں بہت اچھی بات مجھے، ہماری پہلے بھی ڈسکشن ہوئی ہے کہ وہ جب گورا آیا
تو گورے نے سب سے پہلے ہندوستان میں آ کے جو اپنے دربان وغیرہ جو بڑے بڑے نوابوں کو اور سرداروں کو ان لوگوں کو بلاتا تھا، تو جو ان کا دربان ہوتا تھا گورے کا، وہ جو تھا وہ نوابوں والی اس میں کھڑا ہوا ہوتا تھا، شیروانی میں کھڑا ہوا ہوتا تھا، اور کلہ لگا ہوا ہوتا تھا اس کے. اور ہم اتنے بے وقوف ہیں کہ ہم آج تک وہ جو ہمارا وی آئی پی رائل سوٹ ہوتا تھا، وہ آج جائیں آپ تو وہ ایک اگر آپ مری میں جائیں گے تو آپ بڑے بڑے ریسٹورینٹس کے اندر دیکھیں گے کہ ایک لمبے قد والا ایک چھوٹے قد والا، اور دونوں اپنا دیسی وہ پہنے ہوئے دربان بنے ہوئے. جبکہ میرے سامنے ایک کسی نے بڑا اچھا واقعہ کوٹ کیا تھا، میں اس واقعے کے بعد اپنے گیسٹ کو بولنے دوں گا. وہ بڑا اچھا تھا کہ بھائی ایک ہمارے پنجاب کے کوئی، مجھے نام نہیں پتا، آپ لوگ شاید بتا دیں، کہ ایک وہ پرانی 50s کی بات ہے، 40s 50s میں وہ جاتا ہے، یا آئی ڈونٹ نو 60s میں یو کے جاتا ہے، اس نے اپنی دھوتی پہنی ہوئی ہے سردار صاحب نے اور اپنا کلہ پہنا ہوا ہے، رولز رائس کے شو روم میں گھستا ہے. رولز رائس کہتے نہیں بھائی جان، آپ ہمارے کلائنٹ نہیں، آپ کو بیچنا ہی نہیں ہے. اور وہ کروڑوں کی پارٹی تھا، تو وہ واپس جاتا ہے. ایگزیکٹلی، وہ واپس جاتے ہیں، وہ منگاتے ہیں رولز رائس کو، اور اس کے ساتھ کچرا گاڑی بنا دیتے ہیں. تو دس از واٹ یو آر. یہ تھے آپ اوپر تھے، وہ تو بےچارے قذاق ہوتے تھے، وہ لٹیرے تھے یار. آپ نے پتہ نہیں کمپلیکس لوگ ان کو ایسا خدا بنا کے رکھا ہوا ہمارے، تو اس کا نتیجہ یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ اکبر کا جو ہندوستان تھا، بادشاہ اکبر کا ہندوستان پورے کے پورے یورپ سے زیادہ اس کا جی ڈی پی تھا، اس سے کہیں زیادہ آگے تھا ٹیکنالوجی میں بھی. مطلب مثال کے طور پہ کہ انہوں نے جو سسٹم بنا کے رکھا ہوا تھا، جو انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا تھا، جو سکے کا جو نظام جو ہے ڈیولپ کیا، تو وہ اس سے آگے تھا. تو یہ اچھا، میں جنید بھائی آپ کی طرف آتا ہوں. سر انگریز تو چلے گئے، لیکن یہ دیا اور جو ہے ان جیسے عظمہ جیسے لوگ چھوڑ گئے، اور ایک انگریز ذہنیت کے چھوڑ چوہے گئے. چھوڑ گئے، ہاں، انگریز ان کے کو چھوڑ گئے، چوہے اور چھوڑ ابھی تک یہ پوسٹ کلونیل ٹراما کا یہ لوگ شکار ہیں. اچھا جنید بھائی، کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ کی پاکستان کے کسی اچھے علاقے میں، اچھے مطلب جہاں پر اشرافیہ پائی جاتی ہے، جو کہ اپنے آپ کو اشرافیہ کہتی ہے، وہاں پر آپ کی گاڑی کی جو ہے کوئی ٹریفک پہ بحث ہوئی، اور ان صاحب نے یا صاحبہ نے آپ سے انگریزی میں جو ہے بحث کرنا شروع کر دی، اور آپ کو انگریزی میں برا بھلا کہنا شروع؟ آپ کے ساتھ ہوا تو بتائیے، ورنہ میرے ساتھ ہو چکا ہے یہ کئی دفعہ. ایک دفعہ نہیں، یہ تو اس طرح کے تو بہت واقعات ہوئے ہیں کہ جہاں پر یہ نہیں کہ صرف گاڑی روک کے اور اس پہ جو سڑک پہ بحث ہوتی ہے اس میں کسی نے انگریزی میں بات کر کے اور مروب کرنے کی کوشش کری باقی لوگوں کو، بلکہ کبھی آپ کسی دکان پہ جائیں، کبھی کسی ریسٹورانٹ میں جائیں، کبھی کسی دفتر میں جائیں، جیسے کوئی دفتر میں جا رہا ہے شکایت کرنے کے لیے، وہاں اسی اشرافیہ سے کوئی گیا دفتر میں شکایت کرنے کو، یہ جانتے ہوئے کہ جو وہاں کلرک بیٹھا ہوگا یا جو بھی ریسیپشن پہ بیٹھا ہوگا بندہ، شاید اس کو اتنی انگریزی نہیں آتی ہوگی، مگر وہاں جا کے انگریزی میں ذرا اونچے لہجے میں بات کر کے اس کو اپنی ایک مروب کرنا ایک دم سے. کہ اس طرح کے بہت سے واقعات ہوئے ہیں، ایسی بہت سی میں نے چیزیں دیکھی ہیں جہاں بڑا پر کامن ہے. انگریزی کو استعمال کر کے مروب کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ تمہاری کیا جگہ ہے اور میری کیا جگہ ہے، میرا کیا مقام ہے، میں اوپر ہوں تم نیچے ہو، اور لہٰذا جو میری بات ہوگی، میرا جو موقف ہے یا جو میری بات ہے وہ تمہیں سننی پڑے گی، اور تمہیں میرے حساب سے چلنا پڑے گا، جس طرح سے میں چاہوں اس طرح سے تمہیں اس چیز کو کرنا پڑے گا. تو ایسے تو بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، آپ آئے دن ایسے ہوتے رہتے ہیں. مطلب میں آپ کو ایک چھوٹی سی اور اگزامپل، اگر مجھے آپ اجازت دیجیے، ایک مثال آپ کو میں اور دوں کہ کراچی میں، چونکہ میں کراچی میں رہا تو میں آپ کو کراچی کی بات بتاؤں گا. تو یہاں بہت سے ایسے اسکول ہیں جن کے بارے میں نے سنا ہے کہ وہاں بچوں کو اردو بولنے کی اجازت نہیں ہے. اگر بچے اردو میں بات کریں کلاس میں یا ایک دوسرے سے، تو جو ان کے استاد ہیں، ٹیچرز ہیں، وہ ان کو منع کرتے ہیں، ٹوکتے ہیں کہ آپ اردو میں بات نہیں کر سکتے، آپ انگریزی میں بات کیجئے. اسی طرح گھروں میں وہی بچے جن گھروں سے وہ جاتے ہیں، ان مہنگے اسکولوں میں ان گھروں میں بھی انگریزی میں بات کی جاتی ہے، اور اردو میں صرف اس وقت بچے بات کرتے ہیں جب انہیں گھر کے ملازم سے بات کرنی ہوتی ہے. یہ مقام ہے، یہ مقام آ گیا ہے. اور مجھے وارن کر دیا گیا ہے ہمارے آڈینس میں سے کسی نے کہ آپ نے جو ہے کئی دفعہ ہم لوگ انگریزی کے ورڈ جو الفاظ ہیں استعمال کر چکے ہیں. فراز، آپ نے تو پروموشن اپنے یہ کہنے کے بعد فوراً آپ نے پروموشن کا لفظ استعمال کیا جب آپ نے جنید بھائی کی وہ تو ہوگا کا تعارف کرایا. تو ہم معذرت چاہتے ہیں، کوشش پوری ہے، دیکھیں کوشش کم از کم پوری ہے. زبیر بھائی آپ کی طرف آتا ہوں. اور یہ جنید بھائی نے جو بات کی، اور یہ واقعہ سچ ہے کہ ایک اسکول کا ایک بچہ، یعنی کہ جو گرامر یا کسی اچھے اسکول میں پڑھ رہا تھا، اس نے اپنی اما سے، والدہ سے پوچھا کہ یہ ہمیں اردو سیکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے، وائی ڈو وی نیڈ ٹو لرن اردو.
کیونکہ وہ بہرحال اس کو ہوم ورک وغیرہ ملا ہوگا جو بھی تھا. اس نے کہا, تو ماں نے جواب دیا, بیٹا سو یو کین کمیونیکیٹ ویل ود یور میڈس, کہ آپ اپنی جو آیا ہیں ان سے آپ اچھی طرح بات کر سکیں. تو یہ ایک ذہنیت ہے. اب انگریز دیکھیں نا, اب یہ لوگ اپنے آپ کو جعلی وائسرائے سمجھ رہے ہیں یا جعلی انگریز سمجھ رہے ہیں, جو بھی سمجھ رہے ہیں, لیکن یہ اس لیے پتہ ہے استعمال ہو رہی ہے انگریزی کا استعمال کہ بھائی اگلے کو نیچا دکھایا جائے, جو کہ ہم نے اس کیفے میں دیکھا. بہت شکریہ فراز بھائی. اس پوری گفتگو کا پس منظر اس کیفے کا واقعہ ہے. اس کے ساتھ جس وقت آپ پاکستانی سوسائٹی, ہمارے اس معاشرے کی سوچ یا دیکھیں تو کچھ کڑوی چیزوں کو ہمیں پہلے یہ تسلیم کر کے پھر بات آگے بڑھانی چاہیے. انگریزی اس لیے کمانڈ کر گئی ہمارے معاشرے پر کہ یہ نالج کی زبان بن کے سامنے آئی. علم کے بیشتر جو ریسورسز تھے, ذرائع تھے, وہ آپ کو انگریزی کے راستے ملے, اس لیے یہ اڈاپٹ کی گئی. اسے قطع نظر مجھے اپنی زبان کے بارے میں غرور ہے, تکبر کی حد تک, کہ میری زبان اتنی مکمل اور جامع ہے کہ جس میں میرے ہر نوعیت کے خیالات کا اظہار کرنے کا بہت اچھا ذریعہ موجود ہے, لفظوں میں بھی, اور لفظوں کے مختلف ان کے ایسے اثرات جس سے کئی رنگ اور کئی جہتیں نکلتی ہیں. اس کا ایڈوانٹیج یا اس کی خوبی یا اس کلام کی ندرت, اس کی میں اگر آپ کی اجازت سے تھوڑی دیر کے لیے میں بولنا چاہوں تو, بالکل. مجھے اپنی اردو کو سنوارنے کے لیے میرے والدین کی رہنمائی سے میں نے اسے فارسی اور عربی سمجھ کر اردو کو مزید نکھارا, اسے اور زیورات پہنائے. میں اسے زیورات پہنانے میں کیوں کامیاب ہوا؟ کیونکہ اس پورے خطے میں آپ آسانی سے دنیا کے سمجھیے کہ 1 ارب انسانوں تک اردو میں اپنی سوچ کا اظہار کر سکتے ہیں اور ان تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں. تو کہیں بھی کسی میرے ذہن کے کسی گوشے میں, اور اگر ایسے کسی ذہنی مریض کو جو انگریزی اور اردو کے آمیزش سے اپنے آپ کو اجاگر کرنا چاہے, تو مجھے اس پر ترس آئے گا, مجھے اس سے ہمدردی ہوگی, میں اسے مروب ہرگز نہیں ہوں گا. اس سے بڑھ کر دنیا میں پاکستان کے علاوہ جو ملک جہاں اردو سمجھی جاتی ہے, چاہے وہ اسے ہندی کا نام دیں, لیکن اگر یہ گفتگو ہم پہلے کر چکے ہوں تو میں یہ بات دہرا رہا ہوں کہ انڈین موویز میں, انڈین ڈراموں میں جس وقت ثقیل سنسکرت کا یا ہندی کا استعمال ہوتا ہے تو وہ عام طور پر کامیاب نہیں ہوتے. تمام گانے, موسیقی کی تمام چیزیں انہیں نستعلیق اردو میں ہی مرتب کیا جاتا ہے تاکہ وہ پورے ہندوستان میں سنی اور سمجھی جا سکیں. اس وقت ہندوستان کا ایک آپ علامت یہ سمجھیے کہ انڈیا کا اگر ایک موسٹ پاپولر, جو ایک مشہور شو ہے, وہ جس ہندی زبان میں پورے ہندوستان میں سمجھا جاتا ہے, اگر اس میں کسی اور خطے سے, ہندوستان کے کسی اور خطے سے دوسری زبانوں کے لوگ آتے ہیں تو بڑی اجنبیت محسوس کرتے ہیں وہاں بات کرنے میں. تامل, ملیالم, تیلگو, مدراس کے افراد, آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کپل شو کی طرف مثال کے طور پر ایک اشارہ کر رہا ہوں. بالکل. تو دنیا کے ہر حصے میں جب آپ اپنے چہرے کے تاثرات کو اور ادائیگی کو موضوع رکھتے ہوئے ایک دلکش خوشنما بات کہنا چاہتے ہیں, تو میری یہ زبان جو میری ماں بولی ہے یہ بہت خوبصورت اور طاقتور ہے. اور میرے گرو مشتاق یوسفی کا یہ کہنا بالکل بجا ہے. مشتاق احمد یوسفی صاحب فرماتے ہیں کہ اردو کو جو لوچ اور جو لہجہ اور جو خوبصورتی ملی وہ ہمارے صوبوں کے علاقائی لہجے نے, وہ چاہے پشتو کا لہجہ ہو, پنجابی کا لہجہ ہو, سندھی کا لہجہ ہو. سندھ کی لہر میں آپ کو ایک موج مہران کا سا مزہ آتا ہے, پٹھان کے لہجے میں آپ کو ایک پہاڑوں کی گونج ملتی ہے. وہ یہ سب لہجے مل کر ہماری اس زبان اردو کو مزید تقویت دیتے ہیں. ہمارے ہمسائے میں ایران, اور ہم بہت سی اقوام یہاں پہ ہجرت کر کے آئی ہوئی, دنیا کا پاکستان میں آپ کو ہر چہرہ اور ہر لہجہ مل جاتا ہے. پیسیفک اوشن, بحر اوقیانوس, بحیر عرب, بحر الکاہل, بڑے سمندر کیا ہیں؟ بڑے سمندر اس لیے بنے کہ ان میں تمام دریا مدغم ہوتے ہیں, جا کے ان میں شامل ہوتے ہیں تو وہ سمندر بن جاتا ہے. تو میری اردو وہ سمندر ہے جس نے ہر اس لفظ کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیا جو اس کے مزاج سے ہم آہنگ تھا, اس کے صوتی لہر سے, اس کے ادائیگیوں سے ہم آہنگ تھا. جس وقت میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں تو ہم اپنے چہرے کے تاثرات کو دیکھیں تو نہ ہمیں اپنے چہرے کو, ہونٹوں کو کھینچنا پڑ رہا ہے, نہ ہماری آنکھوں کے کناروں پر کوئی دباؤ. ہمارے چہرے پر ایک ملاحت اور سکون کے ساتھ ہم اپنے ہر طرح کے تاثرات کا اظہار کر سکتے ہیں.
किसी भी पाकिस्तान का हर लहजा खूबसूरत, दुनिया के हर लहजे की इज्जत एहतराम मैं दिल से करूंगा, बल्कि मैं इस चीज़ की ज़्यादा वकालत करता हूं कि पेरेंट्स को, वालिदैन को अपने बच्चों को अपनी माँ बोली जो मदर टंग है उसको तरवीज देनी चाहिए, और उसके बाद किसी भी ज़बान की जानिब उनकी रुग़बत हो सकती है। ज़हनी तौर पर किसी ज़बान का ग़ुलाम बनने की, असीर बनने की, ये सब तफ़सील जो हमारा दोस्त सुन सके या जो लोग सुन रहे होंगे, कहीं कोई ऐसी गुंजाइश नहीं बनती। और इसमें एक इज़ाफ़ा मैं ये कर दूँ कि बदकिस्मती से मैं इस वक़्त यहाँ पोठोहार ख़ित्ते से आपसे बात कर रहा हूँ। सूबे पंजाब में लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों से या तो उनसे टूटी-फूटी अंग्रेज़ी में गुफ्तगू करें या उर्दू, लेकिन वो अपनी पंजाबी या अपनी पोठोहारी लैंग्वेज में, अपनी ज़बान में बात करने से भी गुरेज़ कर रहे होते हैं, जो एक तकलीफ़देह बात है। बच्चे के ज़हन की ग्रोथ बहुत तेज़ी से, उसकी नशोनुमा की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि उसकी तख्लीकी सलाहियतों को आप ज़बानों में उलझा कर गुम ना करें। ये उसकी पूरी ज़िंदगी पर असरअंदाज होती है। मेरा ख्याल है मैं बात मुकम्मल करता हूँ, जिस वक़्त आप पूछेंगे तो मैं आपने अच्छा, एक बड़ा अच्छा पॉइंट उन्होंने उठाया, उस आपके बात की जो आपने एंड में बात की बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब आप बच्चे को बिल्कुल बचपन से परवरिश जो आप कर रहे हो, उस वक्त आप बच्चे के ग्रास रूट लेवल पे आप उसको ये बताएं कि यार ये हमारी मदर टंग, देयर इज समथिंग रॉन्ग। फिर मैं अंग्रेजी कह रहा हूँ कि अगर हम ये उनको बच्चे को बताएंगे बेटा इसमें कोई खराबी है, आप देखो उर्दू बोलो या अंग्रेजी बोलो, ये मसला ये है कि ये बच्चियां जो बड़ी होकर इन्होंने ये किया है, तो ये इन बच्चियों को कोई किसी ने इंजेक्ट थोड़ी किया, कोई वैक्सीन थोड़ी लग गई, ये इनके पेरेंट्स हैं। तारिक, आपसे कलाम करते हुए एक मुख्तसर सी बात ये कहूँगा, जो फराज आपके लिए एक मिसाल होगी कि मेरा नाम ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी है, लेकिन अभी शारिक मेरा नाम लेंगे पंजाबी लहजे में। आप सिर्फ इनकी अदायगी सुनिए। ज़ुबैर भाई, इनका बल्कि होता यही है, मैं इनको फोन करता हूँ, ज़ुबैर सिद्दीकी इस्लामाबाद में रह के आपका लहजा अभी तक इतना साफ कैसे, खराब कैसे नहीं हुआ है? अब इससे आगे कहने वाली बात यह है कि क्या हम अंग्रेजी ज़बान या कुरान पाक पढ़ते हुए उसके ज़ेर ज़बर में कोई तहरीफ कर सकते हैं? उसके मानी तब्दील हो जाते हैं, उसका मतलब मुकम्मल तब्दील हो जाएगा। जिस वक़्त हम अपने माशरे में अपने नामों की अदायगी में, जुमलों की अदायगी में सही उर्दू ना बोलें या उसकी अदायगी हम दुरुस्त ना करें, तो भी हम इसमें तहरीफ कर रहे होते हैं और इसको नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। समहाउ मुझे ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना इसलिए ज़रूरी हुआ कि अंग्रेज़ी के इस्तेमाल की इस माशरे में पहचान ये समझी गई कि ये शख्स बाइल्म होगा, पढ़ा लिखा होगा, इसकी इल्मियत हमसे बेहतर होगी। किसी पुलिस चेक पोस्ट पर आपको रोकते हुए अगर गाड़ी का शीशा नीचे करने वाला शख्स अंग्रेजी में उस कांस्टेबल से गुफ्तगू करता है, तो वो रोब में आकर उसे मुमकिन है कि जल्दी जाने की इजाज़त दे दे, मुकाबलतन उस शख्स के जो उसे अपने देही लहजे में या किसी और ज़बान में उससे गुफ्तगू करे। तो ये ज़हनी ग़ुलामी की ये परतें हैं। हम आहिस्ता-आहिस्ता इस फ़र्क को साफ़ करने के लिए ऐसी गुफ्तगू करें, सोसाइटी में इस मुकालमे को फ़रोग़ दें, और अपने उन दोस्तों और भाइयों से बड़ी शाइस्तगी से मैं कहूँगा कि सोच के इज़हार के लिए या तंज़ या तनक़ीद के लिए ज़रूरी नहीं है कि बहुत ऊँचे कद-काठ की गाली का ही इस्तेमाल किया जाए। आप अपनी सोच का, अपनी नागवारी का, नापसंदीदगी का अच्छे तरीके से इज़हार कर सकते हैं, जो मायूब भी नहीं होगा और उसमें आपकी बात कन्वे भी हो जाएगी। अच्छा, ज़ुबैर भाई, मैं एक तो ये जो सवाल भी एक आया है सिद्रा साहिबा का, वो उनका कहना ये है कि जी हमारा जो तालीमी निज़ाम है, और उसकी तरफ मुझे आना था लेकिन सवाल आ गया है। उन्हें कहना है जी तालीमी निज़ाम जो है ना हमारे, उसके अंदर खराबियाँ हैं कि हमारे, अगर आप देखें तो कई सारे तालीमी निज़ाम चल रहे हैं। हमारे उर्दू मीडियम भी चल रहा है, फिर हमारे अंग्रेज़ी मीडियम भी चल रहा है, फिर अंग्रेज़ी मीडियम के अंदर हमारे ओ लेवल्स और फिर ए लेवल्स, और तो ये भी तो एक मसला है। तो जो बच्चे ए लेवल्स, ओ लेवल्स में जा रहे हैं, वो उनका जब आप मुकाबला करें, जब वो ज़ाहिर-सी बात, जब पढ़ के निकलते हैं तो वो अच्छी नौकरियाँ उनको मिल जाती हैं। उसके बनिस्बत जो हमारा उर्दू मीडियम का बच्चा है, उसको वो प्रिविलेजेस नहीं मिल रही हैं। तो वो उसके ऊपर वो जो एक कल्चर है, वो जो एक तालीमी निज़ाम है, उसने जो है एक स्टेटस की जो बाउंड्रीज़ हैं, फिर मैं माज़रत के साथ जो सरहदें हैं, वो स्टेटस का करो, स्टेटस का करो, स्टेटस करो। करो। अब ये तो ज़ुबैर भाई करेंगे अब। हाँ, ये ज़ुबैर भाई हमने आपको हाँ। इसलिए असल में बुलाया है कि जहाँ पे जब हम फंसे हैं ना, तो आप हमें बता दें यार इसका ये मतलब। मुझे इसमें कहीं कोई यार नहीं होगा अगर अंग्रेजी का लफ्ज़ आप में से कोई शख्स इस्तेमाल कर रहा है, तो इस पर तनकीद करने वाले या आपके सामईन इस चीज़ को महल नज़र रखें
کہ اگر اردو میں ہم فارسی، عربی، ہندی، سنسکرت اور دیگر زبانوں کے لفظ استعمال کر سکتے ہیں تو بہت سے انگریزی کے الفاظ ایسے ہیں، خاص طور پر اس اینڈرائڈ کی دنیا میں، جو ہماری ووکیبلری کا حصہ بن گئے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ لفظ جو اردو میں کسی بھی قسم کے مکالمے کے لیے استعمال نہیں ہوتا اور داخل ہو جائے تو پھر وہ اردو کا ہی حصہ سمجھا جانے لگتا ہے۔ اس لیے جس زبان میں دنیا میں یہ گنجائش ہو کہ وہ زبانوں کو سمونے کی صلاحیت رکھتی ہو، وہ دیرپا ہیں۔ تعلیمی نظام کی بات جائے گی تو ہم سب کے اندر بڑی، میں جس عمارت میں بیٹھا اس وقت بات کر رہا ہوں، یہ پاکستان ٹیلی ویژن کی بلڈنگ میں، ہم پاسداران اردو ہونے چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ہم بھی کچھ چیزوں میں ہمیں اپنی مزید اصلاح کی ضرورت بھی ہے اور بہتر کرنے کی بھی۔ گلزار صاحب کا ایک جملہ مجھے یاد ہے کہ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ اگر لوگ اپنی گفتگو میں انگریزی کے لفظ استعمال کرتے ہیں تو میں اپنے گانوں میں بھی انگریزی لکھوں گا، بولوں گا، کیونکہ میں وہی کروں گا جو لوگ کر رہے ہیں اور جیسا سننا یا سمجھنا چاہتے ہیں۔ ہم سماج کے عکاس ہیں، ہم سب لوگ۔ اگر میرے خبرنامے میں انگریزی کے لفظوں کا استعمال آئے گا تو اس لیے کہ اگر میں جینیس کو نابغہ روزگار شخصیت کہوں گا تو بہت سے لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر چڑھیں گے کہ یہ شاید یا تو روب ڈالنے کے لیے ہم پہ کہا ان صاحب نے، یا یہ نابغہ روزگار ہوتا کیا چیز ہے۔ اور اسی طرح بے شمار ایسے الفاظ ہیں جن کا میرا استعمال کرنا بظاہر محسوس ہوگا کہ میں متاثر یا مروب کرنے کی ایک بھونڈی کوشش کر رہا ہوں، تو لوگ اس سے کہیں گے کہ یار بات سمجھائیں نا آپ کس طرح، تو پھر میں اگر اس میں انگریزی کے ایک تڑکا لگا کے ہلکا بگھار ڈال کر ان کے سامنے پیش کروں گا تو وہ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اب اطمینان کے لیے ہم سب اس گفتگو کے بعد بھی کہیں بیٹھے ہوں گے تو ہماری گفتگو میں انگریزی کے لفظ ہوں گے، اس میں قطعاً کسی قسم کے احساس کمتری کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میری اپنی زبان خود اتنی طاقتور ہے کہ اس میں مجھے کسی بھی نوعیت کے جملوں یا اظہار کی کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ آخری بات صرف ان کا یہ جو سوال تھا کہ بچوں کے لیے تمام علوم ہم نے انگریزی کی کتابوں میں اور اس کے معیارات کو انگریزی سے امان کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اسکولز میں اور ان جامعات میں انگریزی کی بہتر سمجھ بوجھ رکھنے والے کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کسی بھی مضمون میں زیادہ بہتر کر سکے گا۔ صرف یہ ایک وجہ ہے جس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ میں ایک بات، زبیر بھائی نے تو آپ کو علمیت والی سائڈ پوری بتا دی، میں میری سائڈ ہے کام کی جہاں پہ میں نے ٹرکش ڈرامے کافی ڈب کیے۔ تو جب آپ ٹرکش ڈرامے ڈب کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے سامنے اوریجنل، ظاہری بات ہے ہم اوریجنل ٹرکش پورا جملہ سن رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کے اوپر اردو لائن جو لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ بولتے ہیں۔ اچھا، پھر بیک گراؤنڈ میں بھی ظاہری بات ہے اس کی ویڈیو وغیرہ، تو اندازہ یہ ہوا کہ جو سلطنت عثمانیہ والا چکر، یہ پورا لشکر بنتا ہے اور وہ پورا ہوتا ہوا اس پورے سب کانٹیننٹ کو کراس کرتا ہوا آپ کے یہاں ہندوستان میں انٹر ہوتا ہے۔ تو بھائی اس قوم کے اندر مجھے اندازہ ہوا کہ جتنے ہم بچپن سے جب بڑے ہوئے مجھے یہ تھا کہ بھائی سب سے زیادہ پرشین اور عربک کے ورڈز، فارسی اور عربی کے الفاظ زیادہ ہیں اردو کے اندر۔ لیکن جب میں نے یہ 5 سال پہلے یہ ٹرکش ڈرامے کیے تو اندازہ ہوا کئی لفظ بالکل ترک زبان کے اندر بالکل وہی ہیں جو ہم اردو میں، جیسے قاتل، قتل، عدالت ہی ہے اس کے اندر۔ معلومات میں اضافہ کروں کہ ترکی کی زبان میں 5000 ایسے الفاظ ہیں جن کا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ایگزیکٹ وہی ہے، ہاں، یہ نہیں ہے جیسے عربی میں یہ ہوتا ہے نا کہ ملتا جلتا ہوتا ہے، عین یا پین لگ جاتا ہے، اس طرح کا ورڈ ہو جاتا ہے، لیکن ٹرکش کے اندر ایگزیکٹ وہی عدلیہ ہی ہے کیا۔ اچھا، پھر اس سے زیادہ اگر آپ فارسی میں دیکھیں نا، لیکن فارسی میں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں بڑی ایک اچھی مثال دیتا ہوں۔ میں ایک دفعہ ایک ریسٹورینٹ ہوٹل میں چیک ان کرنے گیا تو اتفاق سے کہ میری جو امریکن جو کیلیفورنیا آئی ڈی تھی وہ نہیں تھی میرے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ تھا جو کہ اردو میں لکھا ہوا تھا۔ میں نے کہا اب میں اس کو کیا دکھا تھا، تو میں نے اس کو دیا۔ اچھا، وہ دیکھنے میں لڑکا بالکل گورا ہی لگ رہا تھا کہ بھائی یہ گورا ہے۔ میں نے اس کو دیا تو اس نے لفظ با لفظ اس کو پڑھا، اس کو سمجھا، وہ پتہ لگا کہ وہ ایرانی ہے، کیونکہ اکثر ایرانی کافی سیاہ فام لگ رہے ہوتے ہیں، تو پتہ لگا وہ ایرانی ہے۔ اور اس نے بالکل، اس نے جو پڑھا تھوڑا اس کا لہجہ بڑا ثقیل سا تھا فارسی کا، تو اس نے کہا کہ میں ایک ایک چیز کو سمجھ رہا ہوں، یہ تمہارے شناختی کارڈ پہ جو لکھا ہوا ہے شناخت، تو اس نے شناخت کو بڑا خیر سے نکالا، مطلب بالکل اسی طرح سے۔ تو میں بڑا اور اگر آپ ان کے امریکہ میں یا اکثر جو ریسٹورینٹس کے اندر جائیں تو ان کا جو مینیو وغیرہ ہوتا ہے بالکل ہمارے ہی جو اردو کی جو ہم جو پڑھتے ہیں نا اسی طرح سے ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں ہوتا۔ یہی نہیں، اور میں تو ایک اور بات کہہ رہا ہوں نا کہ اصل پوائنٹ وہ بھی ہے کہ
آپ یہ دیکھیں کہ جو زبان کی کنسٹرکشن وہ زبان بنی ہی ایک آرمی ہے, اس کے اندر مختلف آگے بڑھی جا رہی ہے, ادھر کردستان گھستی ہے, ادھر گریس میں جاتی ہے, تو ادھر سے لوگ ایڈ ہوتے ہیں, آگے جاتی ہے ایران سے لوگ اس میں ایڈ ہوتے ہیں, افغانستان سے ہوتے ہیں, عراق, وٹ ایور, تو وہ پورا روٹ آخر تک آتا ہے, سنسکرت تک ایڈ ہو رہے ہیں. تو یہ زبان, اردو زبان کوئی اوریجنل زبان نہیں ہے. اردو زبان ویسی اٹس اے کمبینیشن ایک بہت ساری زبانوں کا مل کر, تو اس میں یہ نہیں ہو سکتا. ہم لاہور گئے, لاہور میں ایک کراچی کا لڑکا ملا, اس سے کہہ رہے ہیں یار وہ چلڑ پارٹی آ گئی تھی. اچھا اب نا یہ جو لفظ چلڑ ہے یہ ہے سندھی کا لفظ, تو یہ کراچی کی اردو کے اندر سندھی کے لفظ آپ کو ملیں گے, کراچی کے اردو کے اندر آپ کو بلوچی لفظ مل جائیں گے, اور آپ وہ جا کے لاہور بولیں گے تو لوگ نہیں سمجھ پائیں گے. تو ابھی بھی وہ زبان, ابھی بھی اس میں ایڈیشن ابھی بھی پھیل رہی ہے, ابھی بھی گرو کر رہی ہے. تو یہ انگریزی کے ورڈ ہوں, فارسی کے ہوں, جو وہ اس کا حصہ ہے, اور یہ زبان ہے اسی کی, تو اس میں یہ تو نہیں کر سکتا ایڈ آن نہ کریں. نہیں کر سکتے. اچھا ایشو یہ ہے, آخری بات میں یہ کہہ رہا ہوں, ایشو یہ ہے کہ ان خواتین کو لائیں اور ان کو ایسا کھڑا کریں, اور زبیر صدیقو کو بٹھائیں اس کونے پہ جہاں پہ وہ بیٹھی ہوئی ہیں, اور ان خواتین کو کھڑے کریں وہاں پہ جہاں پہ ویٹر کھڑے ہوئے ہیں, اور ان سے یہ جو ابھی انہوں نے باتیں کی نا وہ کروائیں. امتحان لیا جائے. چند سیکنڈ کی بات میں کہوں گا, فراز جس وقت آپ ان خواتین کا تذکرہ کر رہے ہیں, مجھے ان کی انگریزی پہ کوئی اعتراض نہیں, ان کے انٹرویو پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے, مجھے تحقیر کے اس انداز پر ہے. کسی بھی لہجے کی یا زبان کے اوپر ہمیں, میرا خیال ہے ہمارا ایشو نہیں ہوتا اگر وہی گفتگو ایک قہقہے اور مسکراہٹ کے ساتھ ہوتی ہے, اور اس کے بعد وہ مینیجر ان کے ساتھ بیٹھ کر یا پازیٹیو ماحول میں مثبت ایک ماحول پیدا کرتے ہوئے وہ اچھی گفتگو کرتے. یہ جو کسی کی تذلیل کرنے کا انداز ہے وہ کسی بھی زبان میں ہو, ہمیں برا لگ سکتا تھا. تو ان کے تاثرات, جو ایکسپریشن انہوں نے اپنے اپلائی کرتے ہوئے یہ جتایا کہ کیونکہ ہم انگریزی جانتے ہیں, ان تاثرات کی گھٹیا پن میرا خیال ہے ہمیں اس گفتگو تک لے آیا ہے. میں سر ایک اور بات کہہ دیتا ہوں, اس بات کو کنکلوڈ اس طرح کر لیں کہ ایشو اگر آپ کو تحقیر اور تذلیل کرنی تھی تو آپ ان کو زبان آنے پہ نہیں, آپ کہتے یو آر اے بیڈ مینیجر, آپ بیڈ مینیجر ثابت کرتے اور کہتے بھائی آپ اپنے کام میں اس طرح ویک ہیں, تو آپ ادھر کرتے تو وہ ٹیکنیکل بات ہوتی, آپ مالک ہیں, آپ اعتراض کرتے ہیں. زبان پہ کیا مطلب ہوا آپ کا؟ یہ تو ایک ماحول بنا ہوا ہے. اچھا میں اس ہوٹل کی کہانی کو تھوڑا اور مکمل کروں, جو بڑا انٹرسٹنگ اس کا پہلو ہے. وہ پہلو یہ تھا کہ جب میں نے اس کو اپنا آئی ڈی کارڈ دکھا, سب پڑھا, تو میرے نام کے شروع میں سید لکھا ہوا ہے. تو اس نے کہا اولاد پیغمبر, اور یہ کہہ کر اس نے مجھے بڑے مہنگے سویٹ میں ڈال دیا کہ پڑھ کے کہ یہ سید ہے تو پھر اولاد پیغمبر کا اس نے کہا کہ آئی ول پٹ یو ان اے بیرر سویٹ. تو بہرحال یہ بڑی چیزیں ہیں جو کہ پریولیجز حاصل ہو جاتی ہیں. تو جنید بھائی میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی جنید بھائی, آپ جو ہماری جو ثقافت ہے, جو ہماری میراث ہے, اس کی جو پروموشن ہے, اب لفظ پروموشن کا کیا ریپلیسمنٹ ہوگا, میں ابھی سوچ رہا ہوں, میں دماغ میں پروسیس ہو رہا ہے یہ اس کی ترویج کے لیے آپ نے بہت, آپ محنت کر رہے ہوتے ہیں, آپ بڑی اس میں بڑا وقت بھی لگتا ہے, اور آپ لوگوں کو بلانا, پھر ایونٹس کرانا. تو یہ ایک چیز جو مجھے اکثر سمجھ میں نہیں آتی, کہ میں بہت سارے اس طرح کے ایونٹس میں گیا ہوں, آپ کے ایونٹس میں جانے کا بھی موقع نہیں لگا, لیکن اس میں اکثر دیکھتا ہوں کہ بڑی اس پہ تو بات ہو رہی ہوتی ہے ہمارے میراث کے اوپر, لیکن لوگ وہاں پر جب آتے ہیں تو جب کوئی کمیونیکیشن ہو رہی تو وہ بھی انگریزی میں ہو رہی ہوتی ہے. یہ کیا سلسلہ ہوتا ہے؟ یہ واقعی میں ہمارا المیہ ہے, اور یہ چیز میں نے بھی بہت محسوس کی جب میں نے, خاص طور پہ جب میں کینیڈا میں تھا, اور وہاں جب میں نے مختلف قسم کی تقریبات میں شرکت کی, تو مجھے اس بات کی حیرت ہوتی تھی کہ جب اسٹیج پہ موجود جو لوگ ہیں وہ بھی پاکستانی یا ہندوستانی, اور جو سارے لوگ سامنے بیٹھے ہیں حاضرین محفل ہیں وہ بھی سارے پاکستانی ہندوستانی, تو پھر اپنی زبان میں بات کیوں نہیں کی جا رہی, پھر کیوں آپ انگریزی کا سہارا لے رہے ہیں اور کیوں بات کر رہے ہیں؟ اگر گورے بیٹھے ہوں یا دوسرے لوگ بیٹھے ہوں تو چلو پھر بھی سمجھ آتا ہے کہ آپ نے ان کی وجہ سے آپ نے کہا کہ بھئی ہم انگریزی میں بات کر لیں گے تاکہ ان کو بھی سمجھ آئے اور وہ بھی گفتگو میں شامل ہو سکے. لیکن جب اپنے ہی لوگ بیٹھے ہوں تو پھر کیا اس کی ضرورت رہ جاتی ہے. مگر یہ بہرحال ایک سلسلہ ہے جو کہ وہاں پہ کیا میرا خیال ہے شاید ہمارے پاکستان میں بھی یہ چیز ہے کہ کسی بھی تقریب میں آپ اگر چلے جائیں, چاہے وہ سرکاری ہو یا غیر سرکاری ہو, تو اکثر آپ کو وہاں پہ انگریزی زیادہ غالب نظر آتی ہے اردو کے بجائے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک اس کا شاید سبب یہ بھی ہے کہ انگریزی جو ہے وہ سرکاری زبان ہے, وہ دفتری زبان ہے, اور
جو ایک کہتے ہیں کہ جو اس قسم کے فارمل، اب مجھے یہ لفظ کہنا پڑ رہا ہے، فارمل جو تقریبات ہوتی ہیں اس میں انگریزی کا استعمال جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک رائج طریقہ ہے، یہ ہونا چاہیے اس طرح سے. تو وہ ہمارے ذہنوں میں ایک چیز بیٹھی ہوئی ہے. میں نے ایک دفعہ وہاں جب میں ٹورانٹو میں تھا تو وہاں کوئی تقریب تھی، تو میں نے وہاں یہ بات کہی تھی. جب مجھے موقع ملا مائک پہ آنے کا تو میں نے کہا کہ میں تو اپنی بات اردو میں کروں گا، کیونکہ یہاں پر کوئی ایک ایسا شخص نہیں ہے جو اردو نہ سمجھتا ہو. ٹھیک ہے میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے اور میں یہ بات مانتا ہوں، میری بھی جب میں اردو میں بات کرتا ہوں تو اس میں انگریزی بہت زیادہ آ جاتی ہے اور مجھے اس میں کوئی قباحت محسوس نہیں ہوتی کسی قسم کی. جیسا زبیر صاحب نے کہا کہ اس میں کوئی ایسی معیوب بات نہیں ہے کہ اگر آپ اردو بول رہے ہیں اور اس میں بیچ میں انگریزی کے لفظ آ رہے ہیں، کیونکہ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ جن کی اگر آپ لفظی معنی تلاش کریں اردو کے تو شاید وہ موجود ہوں گے ڈکشنری میں اندر کہیں نہ کہیں موجود ہوں گے، لیکن وہ اتنا عام فہم نہیں ہے. اور اگر آپ نے ان الفاظ کو استعمال کرنا شروع کر دیا تو جو آپ بات کہنا چاہ رہے ہیں، جو آپ جو مطلب آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ آپ نہیں کہہ پائیں گے، نہیں سمجھا پائیں گے، لوگوں کی سمجھ میں وہ بات نہیں آئے گی. جیسے انہوں نے مثال دی تھی جینیس کی، اس طرح کے بہت سارے الفاظ ہیں. تو اس میں کوئی معیوب بات نہیں ہے کہ اگر ہماری زبان میں بات چیت کے دوران ہم اردو میں انگریزی آ جائے، اردو میں پنجابی آ جائے یا کوئی بیچ میں سندھی کا لفظ آ جائے، بالکل ٹھیک ہے. مسئلہ سارا اس ذہنیت کا ہوتا ہے. تو میں نے کوشش کی کہ جب میں اپنے سنگم کے جو ہمارے مختلف پروگرامز ہوتے ہیں جو میں وہاں پہ کیا کرتا تھا، شورا آتے ہیں آپ کے پاس، جو شورا بھی آ رہے ہوتے ہیں وہ ان سے بھی لوگ اکثر انگریزی میں بات کرتے نظر آ رہے ہوتے ہیں. جی، اور میں نے بہت سے شعراء کو بھی ایسا دیکھا ہے کہ جو جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک آدھ جملہ ضرور انگریزی کا بولتے ہیں، یا وہ آڈینس سے جب بات کر رہے ہوتے ہیں، جو حاضرین سے بات کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ایک آدھ جملہ، خصوصاً میں نے ٹورانٹو میں یہ چیز نوٹ کری کہ وہ کبھی کبھی ضرور ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آ کے بات کر لیتے ہیں اور مجھے برا نہیں لگتا ہو. میں یہ بالکل یہ میں نہیں کہہ رہا کہ اس میں مجھے کوئی وہ چیز غلط لگتی ہے، بری لگتی ہے. مجھے صرف جو چیز صحیح نہیں لگی وہ یہ صحیح نہیں لگی کہ جب سارے لوگ اردو سمجھتے ہیں تو پھر تقریب جو ہے وہ انگریزی میں کیوں ہو رہی ہے. وہ میری سمجھ میں بات کبھی نہیں آئی. تو میں نے اپنے جو ہم پروگرام ہوا کرتے تھے اس میں تو میں نے ہمیشہ یہ کیا کہ جب میں آ کے اس کی جو بھی اس کی نظامت کے لیے آتا تھا، یا میں اس کو سٹیج پہ آ کے بات کرتا تھا، گفتگو کرتا تھا، یا فنکاروں کو بلانا، پروگرام کا تعارف کرانا وغیرہ، وہ سارا کچھ اردو میں ہوتا تھا. اور پھر جو میں گفتگو میری ہوتی تھی، چاہے وہ فنکاروں سے ہو، چاہے وہ حاضرین سے ہو، یا مجھے کوئی بات اپنی کہنی ہو، وہ ہمیشہ اردو میں ہی میں رکھتا تھا. تو وہ میری اپنی چھوٹی سی کوشش تھی. لیکن یہ کہ بہرحال ایک ہمارے یہاں ایک سلسلہ ایسا بن گیا ہے پاکستان میں بھی اور باہر بھی. اچھا زبیر بھائی، آپ کی طرف میں آتا ہوں. اچھا میرا اتفاق ہوا کراچی لٹرلی فیسٹیول کئی دفعہ اس کو وہاں جانے کا، بڑی عجیب و غریب قسم کا مجھے سلسلہ نظر آیا. اور پھر مجھے پتا لگا جو اسلام آباد لٹرلی فیسٹیول ہوتا ہے وہ بھی میں نے آن لائن دیکھا، اس کا بھی کچھ اسی طرح کا حال. لاہور لٹرلی فیسٹیول ہو رہا ہے، اس کا بھی کچھ اسی طرح کا حال. کہ جو بھی وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں، جو اسپیچ دے رہے ہوتے ہیں، اپنی مدعا بیان کر رہے ہوتے ہیں، وہ سب انگریزی میں کر رہے ہوتے ہیں. تو میری تو سمجھ میں نہیں آیا کہ کراچی لٹرلی فیسٹیول ہو رہا ہے، اس کے اندر پوری انگلش بولی جا رہی ہے. اچھا جو لوگ بیٹھے ہوئے ان میں سے اکثر جو لوگ ہیں انہوں نے کھڑا ہو کے شکایت بھی کرنا شروع کر دی، اور نظر بھی آ رہا ہے کچھ لوگ جو ہمارے بیٹھے ہوئے کہ بھائی وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے. تو یہ مجھے کچھ ایسا لگا کہ شاید اپنے آپ سے مخاطب ہیں، یا وہ شاید انگریزی اس لیے بول رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو مروب کر دیں. لیکن اگر آپ کراچی لٹرلی فیسٹیول میں ہیں، لاہور لٹرلی فیسٹیول میں، اسلام آباد لٹرلی فیسٹیول میں آپ جس عوام سے مخاطب ہیں وہ تو سارے کے سارے اردو بولنے والے، ان میں سے زیادہ تر کی تعداد ان کی ہے جو کہ اردو میں آپ کا مدعا بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے، لیکن پھر بھی انگریزی بولی جا رہی ہوتی ہے اور کوئی ان کو ٹوکتا بھی نہیں ہے. ایسا اس لیے بھی ہے فراز کیونکہ بیشتر افراد جو اس وقت تقریبات میں موجود، خاص طور پہ اسلام آباد کی تقریبات میں، انہیں جب آپ انگریزی کی آمیزش سے جب گفتگو کرتے ہیں تو ان تک یہ آپ میسج بھی پیغام پہنچا رہے ہوتے ہیں کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم صرف اردو جانتے ہیں، ہم تمہیں بھی سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو مکالمے کی فضا ہموار کرنے کے لیے کبھی انگریزی کے لفظوں کا، جملوں کا استعمال بیچ میں کرنا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوتا. لیکن آپ اس نسل کی بات کر رہے ہیں جو کانوینٹ سے اور انگریزی اسکولوں میں جہاں پر اردو کی ممانعت کی جاتی ہے، تو ان بچوں کی نشو و نما میں انگریزی ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہوتی ہے.
اور اس کے بعد جب وہ اپنے تاثرات یا جذبات کے اظہار کے لیے کوئی ذریعہ اپناتے ہیں تو انہیں انگریزی موزوں ترین لگتا ہے. اس سے الگ جس طبقے کی ہم سب اس وقت شکایت کر رہے ہیں، جو مروبیت کے اس دائرے میں داخل ہے جہاں اردو دھوتی پہنے ہوئے نظر آتی ہے اور انگریزی کے لباس کے بعد آپ ہر گناہ معاف کر دیتے ہیں، ان کے لیے مجھے ایک مذاق میں ایک تجویز یہ دوں گا کہ ہمیں انگریزوں پر بہت سی میرائیں چھوڑ دینی چاہیے. اچھا اچھا اکثر جو ہے میرا مختلف ممالک میں سفر کرنا ہوا تو کام کی طرف سے گئے تو اچھے ہی ہوٹلز میں ٹھہرے، وہاں کی یعنی کہ اس جو ملک تھا اس کے اشرافیہ کا آنا جانا ہوتا تھا. تو میں نے اکثر دیکھا چین جیسے مثال ہو گئی، چین کے اندر وہاں پر اگر کسی کوئی آرگومنٹ ہو گیا ہے آپس میں، کوئی چین کا کوئی مہمان آیا ہوا ہے اس کا لابی میں آرگومنٹ ہو گیا ہوٹل کی لابی میں کسی سے، یا اسی طرح میکسیکو کے اندر اگر ایسا ہو گیا، برازیل میں اگر ایسا ہوا، تو ان کا جو آرگومنٹ ہے وہ آرگومنٹ اپنی ہی زبان میں ہو رہا ہوتا ہے، یعنی کہ چائنیز میں ہی ہو رہا ہوگا، اسپینش میں ہی ہو رہا ہوگا، برازیلی پورچیگیز میں ہو رہا ہوگا. اسی طرح عرب میں بھی اگر آپ جائیں تو میرا سعودی عرب جب جانا ہوا تو سعودی عرب میں بھی میں نے دیکھا کہ عربیوں کی اگر آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے، کسی ہوٹل کے مینیجر سے کوئی مہمان لڑ رہا ہے تو وہ عربی میں ہی لڑ رہا ہے. وہ اس ہمارے کی یہاں وجہ ایسا یہ نہیں ہے کہ ہوتا. اس کی وجہ یہ عربی جاہل بہت ہوتے ہیں، وہ ایک الگ وجہ ہے، لیکن باقی لوگوں کو آپ کی بات بالکل درست ہے، آبزرویشن بالکل نہیں تو درست ہے. لیکن چین کی تو مثال اس لیے بنتی ہے کہ چین میں بھی تو جو ہے وہ بھی کلونیل اس کا حصہ رہا ہے، تو بھائی تو وہاں پر تو ایسا نہیں نظر آیا ہم کو، ایون یا ملیشیا میں ایسا نہیں نظر آیا. ایک ہدایت دے دیجیے فراز، کیونکہ تازہ لطیفہ بھی ہے، سچائی ہے شاید یہ کہ ہم عربی کو کیونکہ احترام کے دائرے میں رکھتے ہیں تو ایک صاحب بہت عرصے وظیفہ پڑھتے رہے اپنی محبوبہ کو رام کرنے کے لیے، کافی عرصے بعد انہیں پتہ چلا کہ یہ تو سعودی عرب کا قومی ترانہ تھا. نہیں وہ تو سر یہ آپ لطیفے کی بات کر رہے ہیں. ایک وہ ایک سگریٹ کا پیپر آتا ہے، اس کا نام تھا ورق الشام، اس پہ کمپنی کا نام، وہ ساری ڈیٹیل لکھی تھی عربک میں، شام کا بنا ہوا پیپر ہے، تو ایک پٹھان اٹھا کے اس کو چوم کے رکھ رکھتا. اس نے اچھا، کمپنی ایک کا بات، ہم دونوں کے ایک مشترکہ دوست ہیں عبید صاحب، انہوں نے ایک بڑی اچھی تشریح کی جس ایک جملے میں آپ کو سماجی رویے کا اندازہ ہو جائے گا. تو عبید صاحب کا کہنا تھا کہ اکثر لڑکیوں میں انگریزی کا رجحان ہم زیادہ دیکھتے ہیں، تو ان میں سے اگر کسی کو چوٹ لگے تو پہلے ہوئی اور پھر اچانک انہیں یاد آتا ہے کہ نہیں ہمیں تو آؤچ کہنا تھا. اوئی اور آؤچ کا کمبینیشن ہوتا ہے، اوئی او سوری آؤچ. جی، تو اس آؤچ تک پہنچ کر اگر اپنے مراتب کو آپ بلند کرنا چاہتے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں، سمجھنے والے سمجھتے ہیں، شعور رکھنے والے سمجھتے ہیں، لیکن یہ گنجائش ضرور ہے کہ اگر آپ کسی انگریزی بولنے والے سے صرف انگریزی میں گفتگو کریں تو ضرور بہت اچھی بات ہے، لیکن مکالمے کے وقت کسی بھی زبان کی ایک جو اس کی حرمت ہے اس کا ضرور لحاظ رکھا جائے، جو آہستہ آہستہ بدقسمتی سے میرے یہ کہنے کے باوجود زائل ہو رہی ہے. برطانوی انگلش جس میں بڑے شین قاف اور احتیاط سے اس کو سنبھال کے بولا جاتا تھا، امریکہ جانے کے بعد اسے جس طرح رگیدا جا رہا ہے اور اس کی زبان میں سلینگز کا استعمال جس تیزی سے ہوا ہے وہ بھی اپنی ساکھ مجروح کرتی جا رہی ہے. اسی طرح دنیا بھر کی زبانوں کی ہیئت میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، اسے بھی ہمیں ذہنی طور پر تسلیم کرنا ہوگا اور اس دریا کو بہتے رہنا چاہیے. اچھا بڑی جو مجھ تک جب یہ بات پہنچی تو میں بھی جب بہت پہلے جب مجھے یہ انکشاف ہوا کہ یہ بڑے لوگوں کو اس بات کا نہیں پتا ہو شاید کہ ہندوستان کے اندر اب سے 100-150 سال پہلے جو اشرافیہ کی زبان ہوا کرتی تھی وہ اردو ہوا کرتی تھی، اور بلکہ میرے پاس وہ شادی کے جو دعوت نامے ہوتے ہیں وہ راجپوتوں کے اور وہاں کے مہاراجاؤں کے وہ میں نے دیکھے جو کہ بالکل اردو میں لکھے ہوئے تھے. اور کچھ دن پہلے جسٹس مارکنڈے کاجو جو کہ ہندوستان میں آپ لوگ جانتے ہوں گے کافی آواز اٹھا، ان سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے اپنا شادی کا دعوت نامہ دکھایا جو کہ بہت پرانی بات نہیں ہے، یہ ان کی شادی کو ہوئے مشکل سے کوئی 40 سال ہوئے، تو انہوں نے کہا جو میری شادی کا جو دعوت نامہ تھا وہ اردو میں لکھا ہوا تھا. پھر انہوں نے مجھے جواہر لال نہرو کی شادی کا دعوت نامے کا بتایا ہے کہ اس کو بھی اگر تم دیکھو گے تو وہ بھی اردو میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ یہ ایک اشرافیہ کی کہہ لیں پڑھے لکھے لوگوں کی زبان ہوا کرتی تھی اور ہے ابھی بھی، اور چاہے قطر اس کے کہ کوئی ہندو ہے یا مسلمان ہے جو بھی ہے، لیکن یہ زبان ہوا کرتی تھی. اور اس میں وہی ہم اپنی بیٹی مسمی جو ہے، اور نام سارے ہندو ہیں لیکن وہ بالکل پیور فارسی والی، فارسی کے قریب سمجھ لیں اتنی ثقیل اردو.
फराज भाई मुस्तकिल और सुनिए, सॉरी जुबैर भाई मैं बात काट रहा हूँ, मसला वो टाइमिंग आउट हो जाएगी ना उसकी। देखें, मुझे बताएं, जरूरी है हर बेटी का बाप जो वो नेक, मतलब दुख्तरे अख्तर कर दें? क्या मतलब बदमाश की बेटी है तो उसको भी लिखेंगे दुख्तरे नेक अख्तर? सवाल है, बस एक मेरा सवाल है। ये दुख्तर के और उसके फिसर पर उनके ताल्लुकात पे मुनहसर है। लेकिन मेरा एक छोटा मुशाहिदा ये है कि इंडिया में गुफ्तगू करते हुए, जब मैं अपने इसी लहजे में जिसमें मैं आपसे बात कर रहा हूँ मैं गुफ्तगू करता था, तो वो तारीफन ये कहते थे कि जुबैर भाई आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। कहा कर भैया, क्या जुबैर भैया चल रहे थे वहां पे? क्या बिहार में चल गए थे? यूपी में, यानी जब उन्होंने ये कहा तो मैं सिर्फ इस मिसाल से ये कहना चाहता हूँ कि हिंदी के खूबसूरत और साफ लहजे को, उर्दू के लहजे को वहाँ इस पर तरजीह दी जाती है कि ये एक हिंदी का जो खूबसूरत लहजा है वो उर्दू का है। अच्छा, हमारे दोस्त अली रजा ये कह रहे हैं कि जी उर्दू ही हुआ करती थी, लेकिन जो सर सैयद अहमद खान थे उन्होंने इंग्लिश को का तारुफ कराया, और उनकी जो मकसद था वो बड़ा नेक था कि हम जो मुसलमान हैं वहाँ के वो पीछे ना रह जाएं, वो आगे बढ़ें। और उसके बाद से फिर वो एक अंग्रेज का गलबा और वो सारी सिलसिला, और उसके बाद फिर हमें जो है उज़्मा और दिया जैसे लोग नजर आते हैं। अब मैं इनका दोनों को मैं नाम सिर्फ इस हवाले से ले रहा हूँ कि एक जहनियत की तरफ इशारा कर रहा हूँ, मेरा दोनों खवातीन की तरफ बिल्कुल इशारा नहीं है, एक जहनियत की तरफ इशारा है। अच्छा, एक सिलसिला अब कुछ इस तरह से है, कुछ लोग सवाल भी करेंगे फराज साहब इसका कोई हल तो आपने बताया ही नहीं, क्या करें? बस इसके बाद आप लोग प्रोग्राम करेंगे, शो करेंगे और खत्म कर लेंगे, या आप लोग कोई हल भी है? मैं बता रहा हूँ क्या किया जाए ऐसे लोगों के खिलाफ? इसका हल बहुत आसान है। इसका हल वही है जो कराची के मसाइल का हल है, कि यहाँ पे एक दिन कचरा साफ हो जाएगा और एक दिन सड़कों पे मास ट्रांजिट चल जाएगी कराची में। और इसका हल ये है कि देखिए आपके यहाँ आप नेगेटिव सोचते हैं, आप लोग को अपने पहले पॉजिटिव होना पड़ेगा। आप देखिए वो बेचारा मासूम आदमी उज़ैर बलोच को उन्होंने कितने अरसे से अंदर रखा हुआ था, वो बाइज्जत बरी हो गया। अमीन बुलैदी, मासूम लोगों के ऊपर, लियारी के बाशिंदे मासूम लोग, उन पे आपने बस जलाने का इल्जाम लगा दिया। यार इनको रोजी रोटी के लाले पड़े होते हैं, शहर के हालात से नहीं। तो ये हल है बॉस। ये देखें, आपके यहाँ सारे इकोनॉमी का हो जाएगा, राइट टाइम पे गैस खरीद लेंगे आप, आपके यहाँ भी कराची में वो बसें चल जाएंगी, मास ट्रांजिट हल हो जाएगा। आपके यहाँ मछली पकड़ने के लिए आपको बलूचिस्तान और वो ईरान से आगे नहीं जाना पड़ेगा, यही आपके तकरीबन सीव्यू पे मछलियां घूम रही होंगी, आवाज सीटियां मार मार के करेंगे जानी पकड़े ना आप हमें, हम कम बैठे हुए हमें जमीन आपके। तो बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, तो ये हल है इसका। बहुत मायूस कुन हल है, बहुत मायूस कुन हल है। पॉजिटिव बात मैंने किससे मायूस की? क्या इतनी मुस्बत बात मैंने? अच्छा, मैं जुबैर भाई आप मुझे लगा जुबैर भाई अड़िए कह रहे हैं मैं जा रहा हूँ, बहुत हो गई अब। नहीं, बैरी साहब से इजाजत लेके मैं एक मुख्तसर सी एक बात ये कहते हुए मैं फैज़ भाई साहब को सुनना चाहूंगा कि ये सब कुछ इस तरह एक मुख्तसर तरीन और तेज तरीन दुनिया का खुलासा समझ लें कि गांव, कस्बा, शहर, सूबा, मुल्क, दुनिया, अब दुनिया गांव बन गई है। दुनिया आपके घर में, दुनिया की तहजीबें आपके घर तक पहुंच चुकी हैं, लहजे पहुंच चुके हैं। अब आपके सामने अनवा अक़साम की ये चीज़ें मौजूद हैं। चुनाव आपके ऊपर है और ज़बानों का दरिया बहता रहेगा। इसमें जिस तरह दरिया में पड़े हुए पत्थर घूम घूम के कुछ चिकने हो जाते हैं, कुछ साफ हो जाते हैं, इस तरह ज़बानों का ये सफ़र रहेगा। हिंदो पाक में इस वक्त तकरीबन 125 से 150 के करीब लहजे बोले जाते हैं, और इससे अलग सैकड़ों इनके भी निचले दर्जे में लहजे मौजूद हैं जो हर रोज दुनिया भर में ज़बानें खत्म हो रही हैं, लहजे आहिस्ता आहिस्ता गायब होते जा रहे हैं, और वही ज़बानें ताकतवर हैं जिनमें कम्युनिकेट करने की, मुकालमा करने की ज़्यादा जान और ज़्यादा सलाहियत मौजूद है। इसलिए अंग्रेज़ी जिंदाबाद, उर्दू जिंदाबाद, चाइनीज़ जिंदाबाद, अरबी जिंदाबाद, ये तमाम ज़बानें जो समोते हुए चल रही हैं दूसरी ज़बानों को, ये दुनिया में लीड करेंगी और इनकी रहनुमाई मतलब हम सब के लिए ज़रूरी होगी। इसलिए आखिर में जो गूगल ने मेरे और आपके लिए काम आसान कर दिया कि मैं उर्दू बोलूं और चाइनीज़, चीनी ज़बान में सुने, और फराज साहब की तरफ में अगर जुमला बोलूं तो उन्हें अंग्रेज़ी में मेरी बात जाए। आईटी की और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में जो जिद्दतें हैं, उन्होंने हमारे रवैयों पर बड़ा गहरा असर डाला है। अब आप चाहे नेकर पहन के घूमना चाहते हैं घूमें, अगर आप बहुत खूबसूरत सूट पहन के जब निकलना चाहते हैं तो ये ज़बानें आपका लिबास हैं। आपका दिमाग उस वक्त तक नहीं पहचाना जाता जब तक आप अपना मुंह नहीं खोलते। मुंह खोलने के बाद आपकी शख्सियत, आपके किरदार, आपकी वजन का अंदाजा होता है। इसलिए बराए मेहरबानी
کسی بھی زبان کا استعمال کریں اس کی حرمت کا بھی خیال رکھیں، اور سب سے بڑھ کر اس انسان کی حرمت کا جس سے آپ تعلق ہے آپ کا اور جس سے آپ بات کر رہے ہیں. دل آزاری کسی بھی زبان میں ہو بدنما چیز ہے. بدنما چیز ہے. جنید بھائی آپ کی طرف، اور اس کے بعد پھر میں شارق بھائی کی طرف جاتا ہوں کیونکہ ان کے لیے ایک کیمپین چل پڑی ہے چیٹ کے اندر، وہ میں بعد میں بتاتا ہوں ان کو. جنید بھائی آپ کی طرف سر حل کی طرف بتائیے، کیا حل ہے؟ کیا مطلب ان لوگوں کو جو آئندہ کے بعد ایسی حرکت کریں، ان کے خلاف اسی طرح شو کریں، کیمپین کریں، کیا کیا جائے؟ مطلب یہ تو مجھے لگتا ہے مسئلہ تو بنیادی ہے. بہت سیدھی سی بات ہے، جب ملک میں ہر طرف انگریزی کا زور موجود ہے اور ہر جگہ آپ کو انگریزی ملتی ہے، چاہے وہ سرکاری دفاتر ہوں، چاہے وہ درسگاہیں ہوں، چاہے وہ کوئی پرائیویٹ دفتر ہوں، آپ کا بجلی کا بل جو ہے، آپ کے اور بل جو ہیں وہ سب انگریزی میں آتے ہیں، آپ کے حتیٰ کہ شادی کے کارڈ انگریزی میں چھپتے ہیں، ہر چیز ہر جگہ آپ کو انگریزی نظر آتی ہے، تو وہاں آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ اردو کو آپ آگے لے کے آئیں گے؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے یہاں کیا چیز ہے جو اردو میں پڑھائی جاتی ہے؟ سائنس اردو میں پڑھائی جاتی ہے کیا؟ آئی ٹی اردو میں پڑھائی جاتی ہے کیا؟ بزنس کو اردو میں پڑھایا جاتا ہے کیا؟ میڈیسن اردو میں پڑھائی جاتی ہے؟ جب آپ سرکاری دفتر میں جاتے ہیں، جب آپ کسی پرائیویٹ ادارے میں جاتے ہیں، بینک میں جاتے ہیں، کہیں پہ بھی جاتے ہیں، کیا وہاں اردو بولی لکھی جاتی ہے؟ کیا آپ کا جو کمپیوٹر ہے اس پہ جو سارے پروگرامز ہوتے ہیں، جو ساری آپ کی کمیونیکیشن ہوتی ہے، وہ کیا اردو میں ہوتی ہے؟ تو جب اوپر سے لے کے نیچے تک کہیں بھی اردو نہیں ہے، تو ہم یہ توقع رکھیں کہ ہم اردو اپنے طور سے کیسے لے کے آئیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہ تو ہمیں تسلیم کرنا ہوگا. یہ صرف جب ہوگا جب ایک مہم چلے، اوپر سے یہ چیز ہو، سرکار کی طرف سے بھی ہو، اور اس میں ایک طویل عرصہ لگے گا کہ آپ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس میں اردو کو اتنا آگے لے کے جائیں کہ ہر چیز. اب مجھے اگر فار ایگزامپل میں آپ کو بالکل ایک عام سی بات بتاؤں، مجھے ایک بایولوجی کی کتاب پڑھنی ہے، ایک بچے کو پڑھنی ہے، 9ویں جماعت کے بچے کو، آپ اس سے توقع رکھیں گے کہ وہ پڑھے گا اردو میں لکھی ہوئی بایولوجی کی کتاب؟ اس کو تو ایک جملہ سمجھ نہیں آئے گا اس کا. اگر آپ اس کے وہ ترجمے کرنے بیٹھیں تو کہنا بہت آسان ہے. جو چیز ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم جب آپس کی گفتگو کریں تو اس میں اردو کا استعمال زیادہ کریں. ہاں یہ کریں. اور مجھے سے یاد آیا فراز، انہوں نے کہا نا ابھی بایولوجی کی کتاب، میں نے واقعی ایک چیپٹر پڑھا تھا بایولوجی کا اردو میں، ایسا لگ رہا تھا کوئی آپ گندا ناول پڑھ رہے ہیں. سمجھ نہیں آیا ہوگا، کچھ سمجھ نہیں آئے گا. امیجن فزکس اگر پڑھو اس کا بالکل مطلب وہی. ایک چیز ہم کر سکتے ہیں کہ یہ جو ذہنیت ہے جو کہ لوگوں کو ذہنیت کی بات کرو، ذہنیت کے اوپر بات کرو. تبدیل کر رہی ہے، لوگوں کو برا بھلا کہہ رہی ہے کہ انگریزی اگر تمہیں نہیں آتی تو پھر تم جو ہے ہم سے کمتر ہو، یا تم جو ہے تمہارا مذاق اڑایا جائے گا، یا انگریزی بول کے جو روب ڈالنے کا جو کلچر ہے، جو ماحول پیدا کیا، اس کو تو رد کیا جا سکتا ہے. ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی اور یہ جو چیز ہوتی ہے کہ گھروں میں صرف ملازمین سے بولنے کے لیے اردو بولی جائے، یہ رویہ ختم ہونا چاہیے. اردو کو وہ مقام بھی دینا چاہیے گھروں میں. میں ایک صرف ایک جملے کی اجازت آپ سے لوں گا. آپ جس فکر کی بات کر رہے ہیں، الحمدللہ ہم سب جو کام کر رہے ہیں، آپ سے پہلے پاکستان کے کئی چینلز پر اور ہر جگہ اس چیز کا شور اٹھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اچھے اور برے کی تمیز پیدا ہو چکی ہے، اور ہم ایک دوسرے سے اب زیادہ تیزی سے رابطہ کر کے اس بری چیز کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوشش کرتے ہیں. یہ مشترکہ کوشش ہم جیت گئے، ایک منفی رویہ ہار گیا. اس لیے فراز بھائی، آپ کا اس موضوع کا چناؤ کرنا یا پاکستان کے بہت سے اینکرز کا اس موضوع پر بولنا ہمارے دل کے دھڑکنے کی، زندہ ہونے کی، ہمارے احساسات کے زندہ ہونے کی یہ دلیل ہے، اور یہ ہماری ویسے ہی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. ہمیں کچھ نہیں کرنا، ہمیں صرف غلط کو ایک لمحے میں غلط کہنا ہے. جب یہ آوازیں ٹک ٹاکس پر اور سوشل میڈیا پہ جمع ہوتی ہیں تو یہ سمندر ہے، اور میں یقین سے کہہ رہا ہوں آپ کے، اس کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا. اور اگر آپ کو اردو کا ذخیرہ جمع کرنے کا یا چیزیں پتہ کرنے کا واقعی میں شوق ہے تو آپ اس شو کو واپس ضرور دیکھیے گا، اور زبیر بھائی کی گفتگو ضرور سنیے گا، کیونکہ اس میں آپ کو جتنا ذخیرہ مل رہا ہے وہ ذخیرہ بہت کم سننے کو ملتا ہے. اچھا تو ابھی جینیس دوبارہ میں جاؤں گا پیچھے جا کے، جینیس کا انہوں نے جو کہا تھا میں بھول گیا، کیا اتنا مشکل تھا.
शरीफ भाई आपकी तरफ सर ये लोग कुछ आपसे नाराज हो गए हैं और बहुत ज्यादा जो है कमेंट्स आ रहे हैं कि आपने कुछ देर पहले अरबियों को कहा कि अरबी जाहिल होते हैं, तो अब उसके ऊपर जो है अब लोग आपके पीछे पड़ गए हैं। मेरे ख्याल से आपने जो है मजाकन उस पे कहा था, आपका मकसद ये नहीं था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपने कहा था, मैं तो मिस कर गया। नहीं, मैंने कहा था, मैंने बिल्कुल ओन कर रहा हूँ, मैंने कहा था, लेकिन जिस पैराए में कहा था तो वो अगर मैंने तो ये भी कहा था कि मासूम बेचारा उज़ैर बलोच, उस पे किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया उसको, हैं, और अमीन बुलैदी को बरी कर दिया, उस पे किसी ने एतराज़ नहीं किया। मैंने कराची में मास ट्रांजिट चला दी, उस पे कोई एतराज़ नहीं कर रहा। मैंने कराची का कचरा उठा दिया, वो किसी को नहीं सुनाई दिया। उसके बाद लाहौर और पेशावर के कचरे भी, अरे भैया मैं तो बहुत कुछ बोल रहा हूँ, आपकी समझ है कि आप उस बात को समझना चाहें और समझें मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए बात ये है, वो जहालत हम में भी है, वो जहालत अंग्रेज में भी है। अगर हम किसी कौम के अंदर, अगर आपने ये समझ लिया कि भाई अगर वहां पे एक रिलीजन का बेस बनता है और हमारी इतनी अजीम शख्सियत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरजमीन है और उनकी जो मीरास को कैरी कर रहे हैं, तो वो तो मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन जो उन लोगों को उधर बैठ के, वो जो मुनाफिकीन है, जो जमाने में भी थे और आज भी थे, जो उनको बदनाम कर रहे हैं, तो आप ये कह रहे हैं वो मुनाफिकीन जाहिल नहीं है, तो सलाम है आपकी अकल पे यार। फिर मैं गलत हूँ, मैं मान लेता हूँ, आई एम सॉरी। अच्छा नहीं, अच्छा वो जो आपने इसकी जो बात की जो कि कराची के कचरे की, मैं उसका भी कुछ हाल इसी तरह का है जिस तरह अभी जो उर्दू की का जो हाल हुआ है कि हम लोग एक और भी चक्कर है कि हम हर चीज को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। कराची में कचरा जमा होना शुरू हुआ, हमने एक्सेप्ट कर लिया कि जी कराची में कचरा जमा होना शुरू फराज हुआ। आप करें अगर क्या, देख मुझे एक बात बताएं, नहीं फराज आप करें क्या, मुझे एक बात बताएं, क्या क्या सड़क पे निकल के मिट्टी का तेल डाल के आग लगा लें? देखिए बात ये, देखिए एक बात सुनिए, देखिए एक बात आए और बहुत सारी बातें, आपको याद है हमने जब वो टैक्स सेक्शन आया था कि भाई फोरम से इतना टैक्स कलेक्ट हो रहा है और लाहौर की मार्केट से इतना टैक्स कलेक्ट हो रहा है, याद है आपको वो रिपोर्ट आई थी? जी हमने वो पूरा डिस्कस किया। अच्छा, नाउ अब पता चलता है कि जो दुनिया में जो आपको इंटरनेशनल एजेंसीज फोर्स कर रही हैं, तो वो जो टैक्स निकलवाने की बात कर रही है, वो पर्टिकुलर जगह है, वो मार्क टू ईवी जगह है कि कहां से टैक्स नहीं आ रहा, पता चल गया कहां से टैक्स आ रहा है। ठीक है, अब आप आगे बढ़ते हैं और आप कहते हैं कि भाई जो अभी जुबैरी साहब बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि भाई उर्दू के साथ ये, उर्दू के, मैं तो कह रहा हूँ भाई उर्दू के साथ सब है, उर्दू जबान के साथ जो है, आपके कई लोग रहे उर्दू को तो सही तरफ गिनना तक नहीं चाहते आपके हुक्मरान, वो तो आप छोड़ दें। तो आप तो इतना बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं, बाय डिजाइन, इत्तेफाक नहीं है ये। आपके यहाँ चाहे, देखिए मुझे एक बात बताइए, ये आ जाए इस जनरेशन पे, ये मुशर्रफ साहब वाली जनरेशन है ना, ये सारे सियासतदान, जावेद जब्बार साहब और जितने लोग हैं, वो भैया ये कौन से केजीएस के और कौन से बीकन हाउसेस के पढ़े हुए हैं यार, ये तो ये पीले स्कूलों के पढ़े हुए हैं यार। तो आपको क्या करना है, हुक्मरान आएंगे, पहले वो एजुकेशन सिस्टम को तबाह करेंगे। तबाह क्यों करेंगे? पीछे अपने स्कूल खोलेंगे पहले, उनके स्कूल को कोई लिफ्ट नहीं कराएगा, प्राइवेट स्कूल में डालना गाली बनेगी, तो फिर वो करेंगे, मेक श्योर करेंगे पीले स्कूल को पहले गाली बनाओ। तो उन्होंने उसका टाइम लिया, 10-15 साल में उस पीले स्कूल को गाली बनाया, और फिर पीले स्कूल से सारे बच्चों ने, उन्हीं वही लोग जिनके जो खुद पीले स्कूल हो गए थे, उन्होंने कहा नहीं भाई मैं अपने बच्चों को पीले स्कूल पे नहीं डालूंगा, मैं प्राइवेट में डालूंगा यार। तो भैया क्या आपके जमाने में प्राइवेट नहीं थे, आप क्यों नहीं गए? उस जमाने में तो गाली बुरी समझाता था, जो पढ़ाकू बच्चा नहीं होता था, जो बच्चा फेल हो गया उसी को प्राइवेट में डालते थे। देखिए इस बात को समझिए, वही पानी आप पहले फ्री में पीते थे, आज वही पानी आप बॉटल खरीद रहे हैं ना यार किसी कंपनी का, आपको तो नहीं पता कि भाई इसमें क्या डाल रहे हैं क्या नहीं डाल रहे, एक अलग बहस है। पॉइंट इज ये सारी चीजें जो है, चाहे वो जबान हो, चाहे वो आपका कचरा ना उठाना हो, चाहे वो लोगों के साथ उनको जॉब भाई अभी आपको ये पता चलता है कि जी पंजाब में ये काम हुआ है, हमने सबने सुना, शहबाज शरीफ वगैरह ने, उनकी गवर्नमेंट के जमाने में कितना काम हुआ था, हमने सिर्फ सिंध गवर्नमेंट की बुराई सुनी थी। अभी सिंध गवर्नमेंट, देखिए बात ये, सिंध गवर्नमेंट की अपनी बुराइयां करती है, बहुत सारे गलत वो करिए, लेकिन मैंग्रोव से अगर आप देखेंगे तो अभी रिसेंटली एड चला रही है सिंध गवर्नमेंट, तो गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो मैंग्रोव्स के ऊपर उन्होंने काम किया है, बदीन के अंदर जो जितना आपकी साहिली पट्टी भेजी, तो जो आपको बताया गया, इंटरनेशनल बायलॉज बताया कि भाई ये फॉलो कर, उन्होंने कर लिया। पॉइंट ये नहीं है भाई कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, आपके सामने गाली पड़ेगी, इसको बना के यार ये बहुत बुरा है, ये बहुत बुरा है, तो भाई या तो सबको इक्वली गाली दो, या आपकी गाली अगर ये देने का मकसद है कि आप बेटरमेंट के लिए जाना चाह रहे हैं, तो गाली बनती है। अगर सिर्फ गाली देने के लिए गाली दे रहे हो, तो मैं आप यार इधर बैठ के सिर्फ हम अपने जो दिल के अंदर ख्यालात हैं वो बाहर निकाल सकते हैं। हमारा मकसद है कि भाई हुक्मरान तक पहुंच जाए। तो आप ये समझ रहे हैं कि 25 लाख चैनल टीवी पे और 1.5 लाख इस पर सोशल पे चल रहे हैं, तो हम हुक्मरानों तक नहीं पहुंचा। भैया पहुंच रहा है, सबको पता है, सब बातें पहुंच रही हैं, लेकिन हम ना इंटेंशन भी की कहें बात, तो उनको पता है।
ہم نہ بھی گئے تو ہم کو پتہ ہے. اچھا ٹھیک سب ہے کو جی, ایک بہت مختصر سی بات مجھے کہنی ہے, بالکل مختصر سی بات, اگر آپ اجازت دیجیے. بالکل ریپ اپ. جی جی جناب آخری. بالکل. اب مجھے کہنا ہے کہ آپ صرف ایک چھوٹا سا سروے یہ کر لیجئے گا کسی وقت جب آپ کو اردو کی آپ کو بات کرنی ہو, ذرا لوگوں سے جا کے پوچھئے, بچوں سے نہیں بڑوں سے بھی, کہ ذرا اردو کے حروف تہجی بتا دیجئے, الف سے لے کے یہ تک, اور پھر دیکھیے کتنوں کو یاد ہے, آپ کو پتہ چل جائے گا, وہیں آپ کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے حالت. خواتین حضرات, فراز درویش و شارق محمود کو, اور بہت شکریہ جنید زبیری صاحب اور ہمارے زبیر احمد صدیقی صاحب, آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ. ہماری یہ چھوٹی سی کاوش تھی, چھوٹی سی کوشش تھی کہ جو غلبہ اور جو تذلیل کی گئی, یا جو تذلیل کی جاتی ہے انگریزی کا استعمال کر کے, ہم صرف اس کے خلاف بات کر رہے ہیں, انگریزی زبان کے خلاف بالکل یہاں بات نہیں ہو رہی تھی. تو اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اگلے ہفتے کے لیے ہمیں اپنے کامنٹس اور اپنی آرا سے آگاہ کرتے رہیے. فراز درویش, شارق محمود کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. اللہ حافظ.